ہاں بالکل، اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کا پروگنوسس بھی، خیر میڈیکل سائنس تو پتہ نہیں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے، ابھی کہاں پہنچی اور کہاں نہیں. بہرطور یہ بات ایک یقینی امر ہے کہ جس اماں کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی، اس وقت ڈائلسس میڈیکل سائنسز کی روح سے لازمی تھا. اس کے بعد رینل ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے. میڈیکل سائنسز کے 2003 تک کے ریسرچ ٹرائلز تو اس کو لا علاج بیماری ہی قرار دیتے ہیں. اب سورہ رحمان کی برکت سے اماں شفایاب ہوئیں، ان کی میڈیکل رپورٹس اور مسز شمیم آپ کے سامنے. چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف، اور یہ ہیں جناب صدیق جہانگیر صاحب، جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز میں ہیں. لوگوں کو دوائیاں بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کو سب سے پہلے TIA ہوا، جو فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے جو خود بخود 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد انگزائٹی ڈس آرڈر، پریشان رہے یہ بہت، بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی رہتا تھا، اور پھر ایک دن ان تمام تکالیف کے ساتھ ان کو چھاتی میں درد شروع ہوئی، جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے میڈیکل کی ٹرم میں انفیریئر وال MRI ثابت ہوا. جہانگیر صاحب کیا ہوا اس دن؟ اس دن جس دن مجھے فرسٹ ڈے تھا جب میں نے سورہ رحمان سنی. اب میرے پاس کیسٹ نہیں تھی، میں نے فرسٹ کہیں سے سنی تھی، اور سیکنڈ مجھے کیسٹ تلاش کرنا تھی. جمعے کا دن تھا اور میں وہ کیسٹ تلاش کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گھوم رہا تھا. اچانک مجھے چیسٹ پین شروع ہوا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس وقت ہسپتال نہیں گئے آپ؟ نہیں گیا میں. اچھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میرے بہنوئی میرے ساتھ تھے، اور ہم بڑے کیسٹ تلاش کرنے میں بڑی مطلب دقت ہو رہی تھی، مل نہیں رہی تھی مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن جب کیسٹ مل گئی، میں نے اس دوران مجھے جب پرابلم ہوا، میں نے اس میں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوا، پانی آپ نے جاری رکھنا ہے. اس طرح 3 دفعہ اللہ کہے کہ وہ پانی میں پی رہا تھا، بس مجھے بلیو تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور گھر پہنچ گیا اپنے گاڑی ڈرائیو کر کے. گاڑی میں نے کھڑی کر دی، اور مجھے بڑا چیسٹ پین تھا، اور میری سیڑھیوں سے میں چڑھ کے اوپر چلا گیا بیڈ پہ. وہاں جا کے بھی میں نے فرسٹ آف آل جو ہے نا بچوں کو کہا کہ آپ وہ کیسٹ لگاؤ، تو وہ سنی. لیکن وہ یہ تھا کہ پین تو میرا ٹھیک ہو گیا اس وقت جو تھا، ہو رہا تھا پین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک ذہن میں ایک وہم تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو، کیونکہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ تھا فیلڈ بھی میرا. تو ہاسپٹل پہنچ گئے، تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. انہوں نے ECG وغیرہ کی. اچھا، پھر انہوں نے وہاں ہسپتال میں ICU میں آپ کا علاج شروع کر دیا؟ اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے انجیکشن وغیرہ جو تھے مختلف ٹائموں پہ لگنا شروع ہو گئے. اور کیونکہ میرا وہ فرسٹ سیکنڈ ڈے تھا جب مجھے ہوا پرابلم، تو میں ابھی گھر سے واک مین منگا کے اس کو میں ابھی ICU میں لیٹ کے وہ سنتا تھا. اچھا، دوران ICU وہ اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے انجیکشن لگائے جاتے تھے. مطلب کچھ سب کوٹینیس تھے، کوئی انٹرامسکولر تھے، کچھ کیلوڑا وغیرہ پاس کیے ہوئے تھے. تو ایک انجیکشن تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، بڑا پینفل کنڈیشن تھی، وہ اسکن میں لگاتے تھے. تو جس وقت وہ باہر نکالتے تھے سرنج، تو مجھے بڑی شدید درد ہوتی تھی، اور میں برداشت سے باہر ہوتی تھی. اور وہ جو نرس تھی بلکہ وہ بھی کہتی تھی کہ آپ کو درد ہوا ہوگا. اچھا سوری، میں کیا کر سکتی ہوں. اور اس سے باقاعدہ اسپاٹس بن جاتے ہیں باڈی پہ، آپ ڈاکٹر آپ کو معلوم ہوگا اس کا. تو وہ اس نے جب لگاتی تھی، میں کہتا اس کو میرے کو نہ لگایا، بڑی شدید درد کرتا. صبح کا ٹائم میں نے اچھا مجھے ساری رات یہ پریشانی رہتی، صبح اس نے آ کے انجیکشن لگانا ہے، یہ کس طریقے سے ختم ہو جائے. اور سب دوائیاں میں برداشت کر رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آئی اور انجیکشن لگانے کے لیے. اس ٹائم پہ میں نے واک مین لگا کے سورہ رحمان سن رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا 6:30 بجے کا. تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے سونے جا رہا ہوں، بیڈ پہ لیٹا ہوں. اور ICU میں وہ بالکل سیپریٹ ایک نرس اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ ڈیوٹی تھا میرے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے دوران جو میں آئی اور میں نے سارے سورہ رحمان سن لی. سورہ رحمان سننے کے بعد میں نے نرس کو کال کیا کہ آپ لاؤ انجیکشن لگا دو. تو کہتی وہ تو میں نے لگا دیا آپ کو. تو میں نے کہا تو لگا ہی نہیں. میں تو اس وقت جو تھا میں پتہ نہیں سورہ رحمان سن رہا ہوں گا جب لگایا، لیکن میں نے چیک بھی کیا، اس میں نشان بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایسا فیلنگ نہیں تھی کیونکہ بہت سارے انجیکشن لگ چکے تھے. سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ کو اس انجیکشن کا درد نہیں ہوا؟ اچھا، پھر آپ ہاسپٹلائز رہے، ہاسپٹل سے آپ واپس گھر آپ کو گھر واپس آ گئے. جی. تو سورہ رحمان سنتے رہے؟ پھر سورہ رحمان وہاں پہلے تو 7 دن پوری ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں 7 دن سنی آپ نے؟ اچھا. ICU سے میں CCU میں شفٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میں گھر آیا. پھر گھر میں نے آ کے سورہ رحمان تمام گھر والوں کے ساتھ سنی. اور سورہ رحمان سننے کے بعد ایک جو تھا چینج جو آئی باڈی کے اندر، ایک اسٹرینتھ اور ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہوئی. کیونکہ ایک جو بلیف تھا وہ چینج ہو گیا، بالکل ایسے یو ٹرن آ گیا لائف کے اندر جو کہ پہلے نہیں تھا. کیا آپ کے وجود کی اور آپ کے ذہن کی کیا کیفیات تھیں جب آپ پہلی مرتبہ سورہ رحمان سن رہے تھے؟ جب فرسٹ ٹائم میں سن رہا تھا تو میرا پورا جو باڈی تھی ویسے سن ہو گئی تھی، جس طرح سے بندہ جنب جس طرح اس کو کوئی انستھیزیا دے دیا گیا ہو.
گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا آفس والوں کے ساتھ، اس میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی جی اس میں. مطلب ایک بہت بڑا کانفیڈنس جو تھا، مطلب جو کہ میں نے بالکل شیک کر گیا تھا. میں مطلب کہ اپنے آفیشیل ورک میں بھی میں یہ سمجھتا تھا یہ میں کر نہیں سکتا، یہ بس ٹھیک ہے. بس ایک دم سے میں اس کو دیکھ کے فوراً مجھے فیلئر ہی سمجھ آتا تھا، یہ سکسیس نظر ہی نہیں آتی تھی. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، سب کچھ ہی میں نہیں ہوں، اوپر ہی کوئی ہے چیز. اور ایک بلیو بڑھتا چلا گیا، اور اس میں اور اس کے بعد اتنا کمفرٹیبل ہوگی لائف، گھر میں بھی مطلب بڑا سکون ہو گیا. ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے کام جو کہ میں سمجھتا تھا ہو ہی نہیں سکتے، شاید وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں صبح اٹھا ہو گئے، اور میں خود حیران ہوتا یار یہ تو ہونے والی چیز ہی نہیں. سبحان اللہ جی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ڈاکٹر علی بیگ ناز صاحب، جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے صدیق جہانگیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، ایک ایسا مریض جس کو اس طرح کی کرونک بیماریاں ہیں، اور جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے کے بعد انہوں نے ساری ادویات بھی چھوڑ دی، آپ نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا، آپ کے خیال میں کیا ان کی تمام بیماریاں اور ٹیسٹ اور فزیکل کنڈیشنز نارمل تھیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کا ڈاؤن ہو جانا، INR نارمل ہو جانا، اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ صرف بلیور سنیں گے تو وہی ٹھیک ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مالیکولر لیول پہ، الیکٹرانک مالیکولر لیول پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ویوز، کوئی فیلڈ کوئی کریٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتا ہے مالیکولز آپ یونائٹ ہوتے ہیں. ہاں جی، اگر اس کو بالکل سادہ الفاظ میں لے لیں ہم اپنے ناظرین کے لیے، تو ناظرین جس طرح الٹرا ساؤنڈ ایک چیز ہے کہ وہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر کے اعضاء کو دکھا دیتی ہیں، یا لیتھوٹرپسی جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پتھر توڑ دیتے ہیں آواز کی لہروں کی مدد سے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں، مالیکولر لیول پہ جائیں نا تو ہر ایک کا ایک مالیکیول ہے ہر چیز کا. کولیسٹرول کو لے لیں آپ، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو لے لیں آپ، تو مطلب ہے کہ وہ جو اندر چینج آئی ہے وہ اس لیول پہ چینج آئی. مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کولیسٹرول بنتے بنتے ڈسٹروائے ہونا شروع ہو گیا، کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی جو مالیکولر وہ جو شکل میں بنتے جا رہے تھے، اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، وہ نہیں بنے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرک ٹائپ جیسے کوئی ریڈیشنز ہیں، یہ سورۃ الرحمان کی کوئی ریڈیشنز ہیں، جب انسان سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور جس سے وہ ساری چینجز اندر آتی ہیں. دیگر مہمانان ہیں ہمارے، ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی، ہم اس وقت میرے دانے ہاتھ پہ جو مہمانان موجود ہیں وہ ہیں مسز شہناز، ساتھ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سنیر صاحب. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہیپاٹائٹس کی بیماری کا، سن 2003 کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق ہیپاٹائٹس سی سے ہونے والا لیور سیروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا سلسلہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس سلسلے کو روکنا یا اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یا یہ اس کی تعریف ہے جو کہ کتابوں میں یا جدید ترین طبی تحقیق سے ہوئی. ہیپاٹائٹس سی ہوا مسز شہناز کو سن 2001 میں، جس کے لیے انہوں نے جو لیٹسٹ پاسبل علاج تھا الفا انٹرفیرونس وہ لگوانے شروع کیے، اور 9.5 ماہ تک 136 انجیکشنز انہوں نے انٹرفیرونس کے لگوائے. ڈاکٹر سنیر، کیسے آپ کو محسوس معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے؟ جی، پہلے تو ڈیفینیٹلی آئی واز این ایم ڈاکٹر، تو میں نے اپنے ہی فیلڈ کی طرف رجوع کیا. اینڈ پروفیسر بشرا خار ہیں، آئی ایم اے ٹرینی آف دیٹ ڈاکٹر، اور بڑی اچھی پروفیسر ہیں. آئی وینٹ ٹو ہر، ان کے ساتھ میں سارا کیس ڈسکس کیا، آل دا تھنگس جو کچھ بیسک ریکوائرمنٹ تھیں فار دا میڈیسن اسٹارٹنگ. آپ کو معلوم ہے کچھ بیسک ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. ہم نے سارے ڈسکس کیے، میڈم نے جو الٹرا ساؤنڈ اینڈ آل دوز تھنگس وہ ہم نے فالو کی، اور اس کے بعد ہم نے انٹرفیرون تھراپی along with ribavirin اسٹارٹ کروا دی. 136 انجیکشنز ہوئے 9.5 مہینے. اور پھر سورہ رحمان جب آپ نے سنی، جی کہاں پہ سنی پہلی مرتبہ؟ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں سنی، اور جب میں نے گھر میں سنی تو اچانک سنتے سنتے لائٹ آف ہو گئی، اور وہ وہاں پہ سورہ رحمان کا وہ پارٹ تھا جہاں ہے ربی ذوالجلال والاکرام. تو مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا سارا جسم تڑپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی ایک ہی حصہ تڑپ رہا ہے، اور میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہا تھا ربی ذوالجلال والاکرام. اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ جب ذوالجلال ہے، جلال دکھاتا ہے اپنا، تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرام بھی ہے، کہ اپنا انعام بھی نازل کر دیتا ہے نا. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ